میں نے 2012 میں سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی کہ یہ جو انفارمیشن منسٹری کا سیکرٹ فنڈ ہے اس کو آپ بند کریں، کیونکہ یہ جو سیکرٹ فنڈ ہے اس سے صحافیوں کو رشوت تقسیم کی جاتی ہے۔ اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بڑی مخالفت کی ہماری، لیکن ہم نے کہا کہ یہ غلط بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر بہت سے اور ایشوز تھے، جس کے بعد ہم میں غداری کے الزامات لگنے شروع ہو گئے، حملے ہو گئے۔ تو آج آپ کو بھی غدار کہا جا رہا ہے، آپ کو بھی غداری کے مقدمات میں ملوث کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو ہم نے تو بھائی ہمیشہ سے یہ جو غدار کا ٹیگ لگانے والے لوگ ہیں اور غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے والے لوگ ہیں، ہم نے تو ان کی ہمیشہ سے مخالفت کی ہے۔ اب آپ بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں تو ویلکم ٹو دا ٹریٹرز کلب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں غداروں کے کلب میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے غدار کہتا ہے تو 100 دفعہ کہے کہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ ہاں، اگر کوئی آپ کو پیٹریوٹ کہتا ہے تو پھر آپ ذرا مشکوک ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنی تھی نا، پتہ ہے نا آپ کو۔ تو مسلم لیگ کے اندر بھی جو گروپ بنے تھے قائد اعظم کے نام پہ، پتہ ہے نا آپ کو کس طرح بنتے ہیں، برا نہ بنائیے گا سرور خان صاحب۔ تو اس لیے اگر آپ کو کوئی پیٹریوٹ کہتا ہے تو پھر آپ مشکوک ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کوئی غدار کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ اس راستے پہ چل رہا ہے جس پہ فاطمہ جناح چلی تھی۔ سب سے پہلے اس ملک میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو جنرل ایوب خان نے کہا یہ انڈین ایجنٹ ہے، اور کہا کہ یہ غدار ہے۔ اس لیے آج کے پاکستان میں جب کسی سیاستدان کو غدار کہا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، خوشی کے ساتھ کہیں کہ ہاں میں غدار ہوں، آؤ مجھے گرفتار کرو، آؤ میرے پہ مقدمہ چلاؤ۔ لیکن اگر کوئی فوجی ڈکٹیٹر جو ہے اس پہ آرٹیکل 6 کو ایبروگیٹ کرنے کا الزام ہے تو اس پہ مقدمہ ضرور چلنا چاہیے، اس کو کنوکٹ کیا گیا تو اس کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ تو یہ شعیب شاہین صاحب جو ہیں یہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے، انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے آپ کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ایک اور چیز ہے اور آئین کو ایبروگیٹ کرنا ایک اور چیز ہے۔ تو آئین کی خلاف ورزی پر آپ ایک مقدمہ چلا سکتے ہیں کہ بھئی تم نے ٹریفک سگنل توڑا ہے، تمہیں جرمانہ کرتے ہیں، لیکن ٹریفک سگنل توڑنے پہ آپ کہیں کہ تم غدار ہو، تم نے آئین ایبروگیٹ کیا ہے، تو یہ بات جو ہے یہ ناقابل قبول ہے۔ اس لیے پولیٹیکل گورنمنٹ کو فوجی ڈکٹیٹروں کے راستے پہ بالکل بھی نہیں چلنا چاہیے۔ اب یہ جس پی ایف یو جے کے سیمینار پہ آپ آئے ہیں، یہ وہ پی ایف یو جے ہے جس نے ہر مشکل وقت میں جب بھی آزادی صحافت پہ کوئی برا وقت آیا تو اس پی ایف یو جے نے اس پہ سڑکوں پہ بھی لڑائی لڑی اور عدالتوں میں بھی لڑائی لڑی۔ تو اس لیے میں آج کیونکہ عمران خان صاحب ہیں، تحریک انصاف کے بہت سے لیڈر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو فوڈ فار تھاٹ دینا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ پی ایف یو جے جو آج آپ کی ہوسٹ ہے یہ آپ کی حکومت کے اقدامات کے خلاف عدالتوں میں چلی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ پیکا لا جو ہے یہ جب 2016 میں آیا تو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور اس وقت جب ہم نے اس لا کی مخالفت کی پیکا کی تو ہمیں کہا گیا کہ یہ آپ کے پیچھے ڈالر بول رہے ہیں، یاد ہے نا آپ کو؟ وہ ایک منسٹر ہوتی تھی ان کی، انہوں نے کہا آپ کے پیچھے ڈالر بولتے ہیں۔ ہم نے ان کو کہا کہ یہ تم آج 2016 ہے، تم یہ پیکا لا بنا رہی ہو، یہ اسی لا میں تم اندر ہو جاؤ گی۔ اب وہ کہیں نظر ہی نہیں آتی، پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے وہ۔ اچھا، اسی طرح پھر 2017 میں جب مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے تمام ٹی وی چینلز پر پابندی لگائی، تو ہم نے یہاں اسلام آباد میں ایک سکوت میڈیا کیمپ لگایا۔ ایک سکوت ڈھاکہ ہوا تھا، ہم نے کہا یہ سکوت میڈیا ہو گیا کیونکہ سارا میڈیا ہی بند کر دیا ہے۔ وہ فیض آباد میں دھرنا چل رہا تھا، اس کو روکنے کے لیے سارا میڈیا ہی بند کر دیا انہوں نے۔ تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو یا تحریک انصاف ہو، یہ پی ایف یو جے جو ہے یہ ہر حکومت کے دور میں جب بھی کوئی پابندی لگتی ہے تو یا تو ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے یا ہمیں عدالتوں میں جانا پڑتا ہے۔ تو یہ جو پی ایف یو جو ہے، اس پی ایف یو جے نے جب آپ نے پیکا آرڈیننس جو ہے وہ جب آپ نے لاگو کیا، اور میری انفارمیشن کے مطابق ڈاکٹر شیریں مزاری نے اس پہ آبجیکشن کی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک کابینہ کا بائی سرکولیشن اجلاس جو ہے اس نے اس کی منظوری دی اور آپ نے اس کو لاگو کر دیا۔ تو ود ان 24 آورس انہوں نے مجھے لاہور سے کہا جی اس کو چیلنج کرنا ہے
یہ جمیل مرزا صاحب آگے میرے پاس اگلے دن، ہم نے بہت جلدی میں ایک پٹیشن تیار کی، اس میں آرگومنٹس بھی صحیح طرح نہیں لکھے، بس کر کے صبح جا کر 9 بجے عدالت میں ہم نے اس کو داخل کروایا، اور اس دن جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا اللہ بھلا کرے کہ انہوں نے اس کا جو سب سے خطرناک اس کی جو کلاز تھی اس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا۔ اگر وہ سیکشن 22 اگر وہ اس دن سسپینڈ نہ کرتے تو آج یہ آپ یہاں پہ جو سیمینار کر کے کوئی چلا جائے گا، کوئی پتہ نہیں شاید جا سکے یا نہ جا سکے، کہیں کہاں پھنس جائے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ شعیب شاہین صاحب تو پچھلے سیمینار میں بھی تقریر کر کے ابھی تک آپ صحیح سلامت پھر رہے ہیں، اگر وہ اطہر من اللہ صاحب اس سیکشن کو سسپینڈ نہ کرتے تو یہ بات کرنا آج یہاں پہ بڑا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے یہ بات بالکل صحیح کی جا رہی ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹر کے دور میں اور آج کے دور میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹر کے دور میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے۔ یہ سویلین گورنمنٹ کے دور میں جو ایک آمرانہ قسم کے اقدامات لگتے ہیں تو وہ سامنے نہیں آتے، پتہ نہیں چلتا کون کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح جو ایک تو پیکا آرڈیننس جو ہے، پیکا لا، یہ آزادی صحافت کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ایک اور قانون ہے جو انگریز نے ہم پہ مسلط کیا تھا، 124A بغاوت کا مقدمہ، اور یہ 124A جو ہے یہ ٹریجڈی ہے بہت بڑی پورے سب کانٹیننٹ کی، کہ ایک کشمیری جرنلسٹ ہے فہد شاہ، سری نگر میں اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے 124A کے تحت، اس پہ 124A لگائی ہے انڈین گورنمنٹ نے، اور یہاں پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس نے علی وزیر جو الیکٹڈ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہے اس کو 124A لگا کے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اور اس کی سپریم کورٹ نے ضمانت کی ہے، اس کی سندھ ہائی کورٹ نے ضمانت کیا ہے، لیکن علی وزیر کو باہر نہیں آنے دیتے۔ اور جب 124A کو ختم کرنے کے لیے کوئی سینٹ میں کوئی بل موو ہوتا ہے تو خواہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ اس کو پاس نہیں ہونے دیتی، اس کی مخالفت کرتی ہے۔ پی ٹی آئی کے دور میں جب رضا ربانی نے 124A کو ختم کرنے کے لیے بل پیش کیا تو اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بولنے کی آزادی ہے اس کو تحفظ ملے تو یہ آپ کو پیکا لا ختم کرنا ہوگا، آپ کو 124A ختم کرنا ہوگا، آپ کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ختم کرنا ہوگا، اور آرٹیکل 19 جو ہے، آرٹیکل 19 میں آپ کو امینڈمنٹ کرنی پڑے گی۔ آرٹیکل 19 میں امینڈمنٹ اس لیے کرنی پڑے گی کہ آرٹیکل 19 میں کچھ ایسی شرائط ہیں کہ آپ کی جو بولنے کی آزادی ہے اس پر پابندی ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی جو ہے یہاں پہ آگے اس سٹیج پہ آ کے تھوڑی دیر بعد کو کوئی بھی میرے بعد آنے والا مقرر یہ کہتا ہے کہ پاکستان امریکہ کا غلام ہے اور پاکستان کو امریکہ کی غلامی نہیں کرنی چاہیے، آپ کو پتہ ہے یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے؟ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ اس بات کا۔ یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے کیونکہ آرٹیکل 19 میں انہوں نے ایک چھوٹے سے کچھ الفاظ شامل کیے ہوئے ہیں کہ آپ کسی دوست ملک کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ تو اب دوست ملک کون ہے بھائی؟ اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ تو آپ نے اگر مجھے گرفتار کرنا ہے، ابھی میں کہہ دوں کہ امریکہ کی غلامی نامنظور، تو یہ آپ آرٹیکل 19 کے تحت مجھے گرفتار کر سکتے ہیں۔ تو جو میثاق صحافت ہے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو آرٹیکل 19 میں آپ نے کولونیل مائنڈ سیٹ کو انجیکٹ کیا ہوا ہے، اس کولونیل مائنڈ سیٹ کو آرٹیکل 19 میں سے نکالیں۔ یہ آپ کی میثاق صحافت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس پہ جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو رول پلے کرنا چاہیے، اپنے پولیٹیکل ایشوز پہ لڑائیاں ضرور کریں، لیکن یہ جو ایشوز ہیں اس پہ آپ کو ایک موقف رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو سلیم شہزاد کو اغوا کر کے قتل کر دیا گیا، ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا، اس کمیشن کے سامنے میں نے بھی جا کے وٹنس کے طور پہ کچھ حقائق پیش کیے، اور بھی لوگ آئے۔ وہ بعد میں ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں یار آپ لوگ جو ہے وہ مجھے مروانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی مروانا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں ہمیں انصاف دے دیں، ہمارا ساتھی جو ہے اس کو قتل کر دیا ہے اغوا کر کے، کوئی آپ کو پتہ ہے یہ تو بڑا مشکل ہے۔ پھر اس کے بعد جناب مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی، ان کے دور میں بھی یہی کام چلتا رہا۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس کے دور میں بھی یہی کام چلتا رہا۔ اب ادھر جب اسلام آباد میں اسد طور پہ گھر میں گھس کے اس پہ تشدد ہوتا تھا، یا مطیع اللہ جان کو اغوا کیا جاتا تھا، یا ابصار عالم کو گولی ماری جاتی تھی، ہم جب اس پہ احتجاج کرتے تھے تو ہمارے جو کچھ دوست ہیں حکومت کے وہ کہتے تھے یار وہ سندھ میں بھی تو عزیز میمن قتل ہو گیا، وہ وہاں پہ بھی تو اجے لالوانی قتل ہو گیا۔ ہم کہتے تھے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ تو آپ کو سٹینڈ تو لیں
स्टैंड किसी ने नहीं लिया, लेकिन आई मस्ट पे ट्रिब्यूट एंड माय सल्यूट टू डॉक्टर शीरी मजारी। अल्टीमेटली तो वो डॉक्टर शीरी मजारी ने भी ये क्रेडिट खान साहब को दे देना है, लेकिन इन्होंने कुछ इश्यूज पे स्टैंड लिया। खास तौर पे जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल था, वो तमाम ये जो पीटीआई के दौरे हुकूमत की खामियां हैं, उस दौर में मेरे भी बहुत से इंटरव्यू बंद हुए, मैंने भी बड़े मुजाहरे किए, बड़ी तनकीद की, लेकिन जिस तरीके से 2.5 साल लगा के इन्होंने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो है उसको मंजूर करवाया। और कभी कभी मैं सुनता हूं कि आजकल पीटीआई वाले कहते हैं बड़े राज हैं, हम सामने ले आएंगे। भाई हमारे पास भी बड़े राज हैं, हम भी सामने ले आएंगे और बताएंगे कि डॉक्टर शीरी मजारी जो है उसको जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल की वजह से कहां कहां पे कौन कौन उसको तलब करवाता था, उसको पेशियां भुगतनी पड़ती थी, कौन उसको क्या धमकियां देता था, ये बता दूंगा ना मैं। जिस दिन, मैं सीरियस बात कर रहा हूं, उस दिन आप लोगों को लेने के देने पड़ जाएंगे। बट आई एम नॉट हियर टू एम्बैरस एनीवन। मैं आपको इस पे शाबाश देना चाहता हूं कि आपने वो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल मंजूर करवाया। इतनी मुश्किल जिग जैग में से निकल के फरोग नसीम ने पूरी कोशिश की कि ये बिल मंजूर ना हो, लेकिन फिर भी वो बिल मंजूर हो गया। और इसका क्रेडिट जो है वो मेनली डॉक्टर शीरी मजारी को जाता है, और फिर बाद में आप तहरीक इंसाफ को भी इसका क्रेडिट दे दें। लेकिन ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, मेरी बात का बुरा ना बनाए, कि जब फरोग नसीम साहब इस बिल के खिलाफ साजिशें कर रहे थे और उन्होंने जो मिसिंग पर्सन्स का बिल था उसके खिलाफ भी साजिशें की, तो कोई रोकने वाला नहीं था उनको। ये बड़ा प्रॉब्लम है कि आप उसको रोक नहीं रहे थे। और मुझे पता है कि मुझे कहां कहां से प्रेशर आता था कि यार ये तुम क्यों ये शीरी मजारी के बिल को लिए फिर रहे हो। जब उसको पीएफयूजे ने सपोर्ट कर दिया और उसको ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सपोर्ट कर दिया, और मुझे आई ए रहमान मरहूम ने कहा, मैंने जब उनको जाके उसका ड्राफ्ट रखा तो आई ए रहमान साहब ने कहा, हामिद ये बिल मंजूर हो जाएगा? मैंने कहा सर हो जाएगा। उसने कहा इसका मतलब है मेरी सारी जिंदगी की जो स्ट्रगल है वो कामयाब रही। वो बिल मंजूर हो गया, लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर उसमें एक कमीशन बनना था कि किसी सहाफी पे जब हमला होता है तो वो कमीशन जो है उसने इंक्वायरी करनी थी, और उस कमीशन में वर्किंग जर्नलिस्ट की तादाद ज्यादा थी। अब वो कमीशन अगर वो कमीशन आज होता तो ये जो बहुत से सहाफी हमारे सामने बैठे हैं जिन पे आजकल मुकदमात दर्ज हो रहे हैं और इनको हरासमेंट का सामना है, तो वो कमीशन इनकी इंक्वायरी कर रहा होता। ना वो कमीशन बन सका, ना ही उस कमीशन का सरबराह जो है उसकी तकर्री हो सकी। लिहाजा ये जो मिसाके सहाफत है, इसमें एक चीज़ ये भी शामिल होनी चाहिए कि जो पिछले दौर में जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल बनाया गया था, उस जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल में जो कमीशन है उसको कमीशन की तश्कील मुकम्मल की जाए, उसका चेयरमैन लाया जाए। क्योंकि अगर वो कमीशन नहीं बनेगा तो इसका मतलब है कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो है वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है और उसकी कोई प्रैक्टिकल हैसियत नहीं है। वो बिल जो है वो जरूर बनना चाहिए, और अगर वो बिल नहीं बनता तो इसका मतलब है कि फिर ये जो इस वक्त हुकूमत है, ये आज़ादी सहाफत जो है उसमें उतनी सिंसियर नहीं है जितने के दावे किए जा रहे हैं। तो मैंने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं, लेकिन एक बात मैं आखिर में ज़रूर करूँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में एक ऑब्जर्वेशन दी थी तकरीबन 5-6 महीने पहले कि लापता अफराद का जो मामला है इस पर अब मीडिया में बात करना बड़ा मुश्किल हो गया है। वो तो था तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत, अब शहबाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत है। अब उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि लापता अफराद पे बात करना काफ़ी मुश्किल है। और आप लोग अपने जलसों में, अपनी तकरीरों में हर इशू को छेड़ते हैं। मुझे लगता है कि आप सिवाय शीरी मजारी के आप लोग इस इशू को अवॉइड करते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि शुएब शाहीन की तरह डायरेक्ट आपको मैं कहूँ कि पै जाओ, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि पै जाओ, लेकिन ये एक इशू है। अगर आप पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं तो ये जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का मसला है, लापता अफराद का मसला है, इस पर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। और इसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो आज़ादी इजहार के साथ है, क्योंकि हमारे बहुत से सहाफ़ी साथी जो हैं उनको अगवा किया जाता है, उठा लिया जाता है सिर्फ इसी चक्कर में कि आप जो है रेड लाइन क्रॉस करते हैं, और पॉलिटिकल वर्कर जो है उसको तो उठा के गायब भी कर दिया जाता है।
ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں وہ جا کے پھر واپس آتے ہیں اور پھر وہ چپ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے اس کا ہماری صحافت کے ساتھ اور فریڈم آف سپیچ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اس لیے جب تک آپ اس پہ سٹینڈ نہیں لیں گے تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا چاہیے, وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, اور یہی آپ کا اصل ٹیسٹ کیس ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی.